لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، مولا اور آقا ہمارے آپ کے حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے. کل اور پرسوں 2 دن کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو کہ مولائے کائنات کی ذات مقدس کیا تھی. دیکھیے، جب ہم دین کو پڑھیں گے تو سب سے زیادہ تاکید جو دین کرتا ہے وہ اس بات پر کہ خبردار گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا. اور آپ کو بھی جو ہماری آپ کی فطرت اور مزاج میں ہے، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ فخر کرتا ہے تو وہ آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا، فطری بات ہے. لیکن اللہ نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو جو فضیلتیں دی ہیں تو سوائے رسول اللہ کے کائنات میں پھر کوئی علی کے برابر نہیں ہے. اور ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس نے علی کا کسی کو شریک قرار نہیں دیا ہے. اور ایسے ایسے فضائل ہیں مولا کے کہ جس پر ان کو حق ہے بجا طور پر فخر کرنے کا بھی اور عزت دار کہنے کا بھی. کون ہے کائنات میں جو عین اللہ ہے؟ کون ہے کائنات میں کہ جو وجہ اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جو خلیفت اللہ ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی، 14 معصومین کی بات نہیں، وہ حلہ گھٹ گئے، دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میری جنت کنفرم ہے. یا ہے کوئی؟ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، فرمایا تھا: بیٹا خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہی کیوں نہ ہو، وہ عذاب کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہاں چوکے ہیں. لیکن پھر فرمایا: وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً، اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے. تو دین جو ہم کو رکھنا چاہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، خوف اور امید کے درمیان رکھنا چاہتا ہے. نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اپنے عمل کے اوپر تم فخر کرو کہ میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں. لیکن عام آدمی کی بات اور ہے. مولا کو اللہ نے جو صفات عطا فرمائے ہیں ان کو حق ہے کہ کہنے کا کہ نہیں ہے. کون ہے میرے برابر؟ میں عین اللہ ہوں. کوئی بول سکتا ہے؟ کون ہے میرے برابر؟ میں خلیفت اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں. کہیں نہیں کہا. اگر کہا ہے
تو بس ایک جگہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَكَفَى بِي فَخْرًا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا وہ اپنی عزت کاہے میں دیکھ رہا ہے؟ بندہ ہونے میں۔ کَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ اتنے سارے صفات ہونے کے باوجود کسی چیز کو اپنے لیے عزت کا سبب نہیں قرار دے رہے ہیں؟ قرار دے رہے ہیں تو کس کو؟ کہ میں تیرا ایک۔ دو، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ میں آج کل جو ہے وہ عشرہ پڑھ رہا ہوں مغربین سے پہلے، زینبیہ ٹرسٹ ہے، کیا زینبیہ ہی نا، کیا نام ہے، ریڈنگ میں۔ تو اس طرح سے مجلس ختم ہوتی ہے کہ 10-15 منٹ میں ماتم ہو جاتا ہے، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز روزانہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مثال کے طور پر، صحیح بات نہیں ہے۔ تو اب نماز میں جو ہے وہ پہلے ہی دن گڑبڑ یہ ہم نے کی کہ تشہد جو پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً سید الرسل، وہ جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، اب ایک بیچارے ہمارے بنگلور کے وہاں پھنسے ہوئے مرتضیٰ صاحب، تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ ہمارے ہندوستان کا یہ کیا گڑبڑ کر دیا، بے عزتی کرا دے گا، تو دھیرے سے آ کے کان میں کہا کہ غلط کر دیا۔ میں نے کہا ٹینشن مت لیجئے، عشاء میں ٹھیک کر دوں گا۔ عشاء میں اور گڑبڑ کر دی، اشہد ان محمدً خاتم انبیاء۔ دیکھیے، ہم وطن ہوں، ہم شہری ہوں، خاندان ایک ہو، دوستی ہو، لیکن حق حق ہے۔ قیامت میں نہ وطن پوچھا جائے گا، نہ دوستی پوچھی جائے گی، حق کیا کہا۔ تو اب مرتضیٰ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے بھائیو آپ لوگ اپنی اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے نماز تم نے غلط کر دی۔ میں نے کیا غلط کیا؟ کہا تشہد تم نے صحیح نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا یار ہم نے مغرب میں پڑھا اشہد ان محمدً سید الرسل، عشاء میں پڑھا اشہد ان محمدً خاتم انبیاء، کہ یہی تو غلط پڑھا تم نے۔ ہم نے کہا تو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ بولیے نہ، اشہد ان محمدً عبدہ۔ میں نے کہا عبد کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے بندہ۔ تو میں نے کہا سید الانبیاء ہونا بڑی بات ہے یا بندہ ہونا؟ خاتم الانبیاء ہونا بڑی بات ہے یا بندہ ہونا؟ کہا ہم اس سے بحث نہیں کریں گے، ہم عربی نہیں پڑھی ہے، ہم نجف اور قم کے فارغ نہیں ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جب تک اس کی بندگی کا اظہار نہیں کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد، یہ بات آئی نا، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اگر اس کی بندگی کا اعلان آپ نہیں کریں گے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اب سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یار مولا کو اللہ نے اتنا سب کچھ دیا، وہ کہتے ہیں میری عزت یہ ہے کہ میں بندہ ہوں۔ رسول اللہ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی اور سب سے کہا جا رہا نہیں ان کو پہلے بندہ کہو اس کے بعد رسول کہنا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، اب آئیے تیسری۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ احسن۔ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ اب دیکھیے 2 بج رہا، جگانا ضروری ہے اس طرح کے سوالات۔ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ والد نہیں تھے، کیوں؟ دوسرا سوال، والد کیوں نہیں تھے؟ جواب، مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ پھر سوال، مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ابن فیروز، جواب، کوئی معصوم نہیں تھا۔ یہی جواب ہے نا کہ کوئی معصوم نہیں تھا۔ یہ مجبوری ہے
کہ کوئی معصوم نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں گے مجبوری ہے تو یہ مجبوری کہاں جاتی ہے؟ جو خدا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ خدا ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ جو خدا علی و فاطمہ خلق کر سکتا تھا وہ مریم کے ساتھ ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس کا مطلب مریم کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے معصوم نہیں ہے کوئی، لیکن معصوم کا نہ ہونا مجبوری نہیں ہے، معصوم کا نہ ہونا مصلحت الہی ہے۔ اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ یہ سب ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے۔ اب بیچ میں بات آ گئی ورنہ موضوع سے ہٹ رہی ہے۔ ہمارے لیے کہ اب عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے بولیے پیدا کر دیا، ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا خود جناب مریم کو جانتے ہیں کتنا ٹینشن ہوا ہے اس کا؟ کہنے لگیں یا لیتنی، یہ قرآن کی آیت ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، مجھ کو لوگ بھول گئے ہوتے۔ پالنے والے اتنا ٹینشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہم حل کریں گے نا، کہا آپ تو حل کریں گے مگر پتہ ہے مریم کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے آئیے۔ اب جناب مریم کو جب یہ سب ہوا تو اللہ نے کہا بھائی تم ٹینشن مت لو، بیٹا ہم دے رہے ہیں، مسئلہ بھی ہم حل کریں گے، تم اپنا بیٹا لے کے جاؤ اپنی بستی میں، اگر کوئی کچھ بولے گا تو تم جواب مت دینا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قرآن سے سیکھیے، کبھی کبھی چپ رہنے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، میں کچھ بولوں گی نہیں۔ آ گئی لے کر کے، لوگوں نے کہا مریم یہ کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ اس طرح کا تھا نہ تمہاری ماں، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، پہلے تو سمجھے نہیں، پھر کہتا ہے کہ کیا اس سے بات کریں؟ بولنا تو منع ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے، بچہ ہے؟ تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ عیسیٰ بول پڑے، مریم کی طہارت ثابت ہو گئی، لیکن پالنے والے اتنی دیر میں مریم کا کیا حال ہوا وہ تو جان رہا ہوگا نا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ تمہارے لیے کیا گیا، اور یہ قصہ قرآن میں رکھا گیا کہ تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ کعبے سے نکلے، نبی کی آغوش میں آ کے پڑھنا شروع کرے تو یہ نہ کہنا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، قرآن میں ہم نے یہ مصلحت ہے نا۔ تو خیر یہ تو ایک بیچ کی بات تھی، ہمارا موضوع وہ ہے۔ اب عیسیٰ بول پڑے، بولے کیا حضرت عیسیٰ؟ انی، پہلا جملہ کیا؟ انی، بولیے، عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو بندہ بنایا گیا، کتاب دی گئی، نبی بنایا گیا۔ پلٹ بھی تو سکتا تھا اللہ، عیسیٰ بول سکتے تھے مجھ کو نبی بنایا گیا، کتاب دی گئی، مجھ کو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نہ، پہلے کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ گویا قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو نہ صاحب کتاب۔ بنیاد ہر چیز کی کیا ہے؟ بندگی اور عبدیت۔ اور آگے چلیے، اللہ کے یہاں عہدے بہت سے ہیں لیکن سب کو سب نہیں ملا ہے، کوئی خالی نبی ہے، کوئی نبی ہے اور رسول بھی ہے۔ صرف 2 لوگوں کو 1,24,000 میں سارے عہدے ملے ہیں، ایک حضرت ابراہیم اور ایک ہمارے نبی۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ہمارے نبی بھی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حبیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ سوال یہ کہ جب سارے عہدے ابراہیم کو ملے تو ان عہدوں کی ترتیب کیا ہے؟
پہلے کیسے کیسے عہدے میں، یہ جانتے ہیں بلا وجہ نبی نے نہیں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، یہ دنیا کا کوئی آدمی بتا ہی نہیں سکتا یہ چیزیں سوائے اہل بیت کے۔ اب یہاں امام صادق سلام اللہ علیہ نے پوری ترتیب بتائی ہے، بہت آرام آرام سے آئیے۔ امام نے پوری ترتیب بتائی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما، اور اللہ نے ان کو خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا۔ یہ پوری ترتیب وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے کہ اگلا فقرہ ہے کہ وَمِنْ عِظَمِ شَأْنِ الْإِمَامَةِ، اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ کسی کے بارے میں اولاد کے لیے نہیں پوچھا، لیکن جب امامت ملی تو کہا میری اولاد۔ وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے، ہمارا موضوع ہے کیا ترتیب کیا تھی۔ تو چھٹے امام نے کیا ترتیب بتائی؟ پہلے بندہ، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام۔ اس کا مطلب کیا؟ یہاں بھی وہی ترتیب، جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو، نہ رسول بن سکتے ہو، نہ خلیل بن سکتے ہو۔ یعنی سارے عہدوں کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ بندہ بنو پہلے۔ جب بغیر بندگی کے نبی نہیں ہو سکتا تو بغیر بندہ ہوئے ہم مسلمان اور شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے عبدیت۔ اب یہاں سے جب بات آ گئی تو پھر کوئی پوچھ سکتا ہے واٹس میننگ آف عبدیت؟ صلوات پر محمد، جلدی جلدی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، تجربہ ہے، جب یہ ہوتا ہے کہ ہم بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں، گاڑھی بات ہو گئی ہے، تو جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویلوم تیز ہو جاتا ہے، پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم بات اپنی سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں کے لیے قرآن نے بھی جو ہے گائیڈ لائن دی ہے، اور اہل بیت نے بھی بتایا ہے کہ گاڑھی باتیں ضروری نہیں 1 گھنٹہ علمی تقریر کرو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مثال پورے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ مثلا یہ بتائیے بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ احسن بھائی مجبور ہے، تو اگر بندہ مجبور ہے تو چوری کرو، مجبور ہے، اس نے چاہا ہم نے چوری کر لی۔ اگر بندہ مختار ہے کہہ دیا تب کیا ہوگا؟ یہ دونوں سب فرقے ہیں اسلام میں، کچھ لوگ ایک دم مجبور کہتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے جو آپ نے فرمایا کہ کچھ مجبور کچھ مختار؟ کیسے؟ اب گھنٹے بھر کی تقریر کر لیجئے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ امام کے پاس آدمی آتا ہے، اس نے یہی سوال کیا مولا بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا پیر اٹھاؤ۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا دوسرا اٹھاؤ۔ اس نے کہا صاحب نہیں ہوگا گر جائیں گے، فرمایا بھائی اتنا ہی مجبور ہے اتنا ہی مختار ہے۔ تو اتنی بڑی بات، پورا عقیدہ امام نے کیا ہے ایک مثال میں بولیے حل کر، بہت سی چیزیں۔ تو ایک طریقہ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث سے کہ جب معاملہ بہت گاڑھا ہو جائے اور یہ دیکھو کہ نہیں سمجھا پا رہے ہو تو ڈھونڈ ڈھانٹ کے کوئی مثال لے آؤ، تم کو بھی آسانی رہے گی، مجمع بھی سمجھ جائے گا۔ تو اب ہم کو جلدی سے یہ سمجھنا ہے کہ عبد کہتے کس کو ہیں، بندہ کہتے کس کو ہیں۔ ایک چیز اور نوٹ فرما لیجئے کہ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مثال دے ہی جاتی ہے ذہن کو مفہوم سے قریب کرنے کے لیے۔ اب صحیح ہے غلط ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ خدا گیا مارکیٹ، غلاموں کا بازار لگا، گیا مارکیٹ، اس کے بعد پہلے سے غلام اور کنیز موجود ہیں، لیکن وہ اسٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے کہ صاحب ان کے پاس اگر 10 ہے تو میرے پاس 12 ہونے چاہیے، تو وہ گیا خریدنے کے لیے۔ ایک دیکھا دبلا پتلا سا، سمجھ گئے آپ؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بنارسی داس ہے؟
کونین کی طرح جو ہے ایک دم دبلا پتلا سا جو ہے وہ، جس کو لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے دھان پان. تم کو بھی نہیں پتا ہوگا، لکھنؤ کے ہو مگر دھان پان نہیں سمجھتے ہوگے، پرانی زبان ہے. صلوات بر محمد ایک دم دبلا پتلا دھان پان کمزور. اتفاق سے پوچھ لیا بھیا یہ کتے کا ہے؟ مثلاً اگر وہ 10 روپے کا مال تھا تو تاجر نے کہا 100. تو آدمی چونکے گا کہ یار 10 کا مال 100 میں کیوں؟ اب جو ہے تاجر نے کہا اس لیے کہ یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے. یہ بھی تھا جوہر شناس. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لے لوں گا. وہ لے کے چلے آئے. اب ان کے پاس پہلے سے غلام وغیرہ موجود ہیں. اس نے کیا دعویٰ کر کے دیا ہے کہ یہ بندگی کا سلیقہ جانتا ہے. پرانے ادھر آؤ جی سر، کہ یہ نیا لڑکا ہے اس کو لے جا کے تہہ خانے میں بند کر دو، بلا وجہ بے جرم و خطا. کھانا بند کر دو. کھانا بند ہو گیا. 2-4 ڈنڈے لگاؤ، وہ بھی ہو گیا. کچھ فریاد نہیں صاحب کا، مشکیں کس دو، شکنجہ بھی کیا گیا. چپ چاپ کا بلا لاؤ، نکال لیا. اب اس کو نکالا. یہ بتاؤ میں نے بلا وجہ تم کو جو ہے وہ تہہ خانے میں بند کیا. کہنے لگا صاحب آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا بند کیا، آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم کو کوڑے لگوائے، آپ جانیے. تو ایک مرتبہ نیا مالک کہتا آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تم کو نہیں تکلیف ہوئی؟ کہتا اے صاحب میں تو ٹھہرا بندہ. بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. صلوات بس سمجھ آ گئی نا بات؟ اب اس کو میں یہاں جوڑتا ہوں روایت. تو اب یہ قصہ ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس سے بحث نہیں. لیکن ایک چیز ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کے سپورٹ میں جب ہم کو روایت مل جائے گی تو ایک دم بات واضح ہو جائے گی. واقعہ ہے 7ویں امام سلام اللہ علیہ کے زمانے کا. آپ نے اس میں بہت سے لوگ ہوں گے سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے. ہمارے یہاں ایک انسٹیٹیوشن ہے تنظیم المکاتب کے نام سے، اور ان کے قریب 1200 مکتب اور کتنے اسکول وغیرہ وہاں چلتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کورس بنا رکھا ہے. پرائمری میں 1 سے لے کے 5ویں تک کا دینیات پورا کورس ان کا اپنا. اس میں بھی یہ داستان انہوں نے لکھی ہے تاکہ بچپنے سے بچوں کے اندر بندگی کا سلیقہ آئے. تو اب وہ قصہ یہ ہے. صلوات بر محمد و آل. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے بشر یا بشر حافی. حافی یعنی ننگے پیر چلنے والا. بشر حافی بڑے آدمی ہیں، مجرا چل رہا ہے، ناچ گانا باجا سب چل رہا ہے. اتنا تیز کہ آواز باہر آ رہی ہے. امام کاظم سلام اللہ علیہ اتفاق سے بشر کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے. اتنے میں بشر کا دروازہ کھلا. بشر کی کنیز باہر نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے. امام کا سامنا ہو گیا. آواز گانے باجے کی آ رہی تھی. امام نے اس کنیز سے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا بشر کا. پوچھا آزاد ہے کہ بندہ؟ اب امام کسی سینس میں پوچھ رہے ہیں، وہ ظاہر سمجھی. کہنے لگی کہ صاحب اس کے خود کئی غلام اور کنیز ہیں، آزاد ہے بندہ کیوں ہوتا؟ امام نے فرمایا وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے کہ آزاد ہے. اگر بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی کے مطابق چلتا. اب فائنل ہو گئی بات. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. مالک کی مرضی پر چلنا یہ ہے بندگی. مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نا. تو اللہ کی مرضی پر چلنا یہ ہے بندگی. اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ 2 ہی صورت ہے، یا وہ آئے یا ہم جائیں. وہ جسم رکھتا نہیں تو وہ آ نہیں سکتا، نتیجے میں ہم بھی. تو اب ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اب یہاں ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی، کہ جو جسم بھی رکھتا ہو اور نوری بھی ہو.
کیوں؟ نوری اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ادھر کا پیغام لے سکے، جسم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تک پیغام پہنچا سکے۔ یہ وہ ضرورت تھی جہاں سے نبوت کے کانسیپٹ کا آغاز ہوا، اور یہ تقریباً 1,24,000 اللہ نے انبیاء بھیجے اسی لیے تاکہ ہمارے بندوں کو ہماری مرضی بتائی جائے۔ تو جو بھی وقت کا نبی ہے اب اس کی اطاعت اصل بندگی ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو ہے نبوت آتے آتے ختم ہو گئی کس پر؟ رسول اللہ پر۔ تو پیغمبر کے زمانے میں بندگی کا معیار کیا ہے؟ ان کی اطاعت، وہ جو کہیں، اپنی کوئی سوچ نہ ہو، اپنی کوئی فکر نہ ہو۔ اب پیغمبر بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، یا رسول اللہ یا تو آپ قیامت تک رہیے اور پبلک کو قیامت تک اللہ کی مرضی بتائیے، اگر آپ جا رہے ہیں تو ایسا سسٹم چھوڑ کے جائیے قیامت تک کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ۔ اور یہی وہ ضرورت تھی کہ جب غدیر میں سب کو اکٹھا کیا گیا اور پہلے قیامت تک کا سسٹم بتایا گیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، یہ قیامت تک کا سسٹم ہے۔ پھر اس کی جو پہلی فرد تھی ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچنوا دیا گیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بندگی کیا کہلائے گی؟ امام وقت کی اطاعت۔ ہو گئی نا بات؟ مالک اشتر کا واقعہ دیکھ لیجئے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، ادھر سے آدمی پہنچا، مولا نے کہا مالک پلٹ آؤ، مالک جو ہے تلوار لے کے واپس آ گئے۔ مالک یہ کیا کیا آپ نے؟ جھنجٹ ختم ہو جاتی، مار دیتے، آ کے سر مولا کے قدموں پہ رکھ دیتے، مولا اب تو غلطی ہو گئی۔ لیکن مالک کا جواب کیا؟ اتنی دیر سے یہی تو سمجھا رہے ہو، امام وقت کی مرضی پر چلنا یہ ہے اصل بندگی۔ تم جنگ جیتنے کو کمال سمجھتے ہو، ہم اطاعت امام کو کمال سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے کچھ نہیں ہو سکتے، اور بندہ بننے کے لیے اپنی سوچ ہٹاؤ، امام کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈال لو۔ یہ امتحانات ہوئے ہیں تاریخ میں۔ امام حسن کا زمانہ آیا، مولا چلے گئے، اب بندہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ امام حسن کی اطاعت اسی لیے سلو کی گئی تو طے ہو جائے کہ اس میں بندے کتنے ہیں۔ امام حسن کی شہادت ہو گئی، اب بندگی کیسے پہچانی جائے گی؟ کہ جو امام وقت ہے اس کی اطاعت۔ اب امام وقت کون ہے؟ بس تمام ہو گئی مجلس۔ اب امام وقت کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو اب بندگی کا معیار کیا ہے؟ جہاں اپنی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے، جہاں اپنی فکر کوئی فکر نہیں ہے، جو امام کی مرضی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوگے تو بندہ کہلاؤ گے۔ جہاں اپنی لگائی وہاں بندگی سے نکل گئے۔ یہ ہو گئی نا بات؟ تو اب کربلا آ جائیے۔ کربلا میں اگر آپ کو بندے تلاش کرنا ہے، بولیے، تو بندے کہاں ملیں گے؟ کہ دیکھ لو کہاں امام کی اطاعت ہو رہی ہے، جہاں نہ اپنی کوئی سوچ، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے کربلا میں دیکھیے، بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ اپنا باپ کون ہے، چچا کون ہے، وہ بس یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہونا ہے نا؟ آج 1400 برس کے بعد ہم آپ کو جانتے ہیں کہ کربلا میں سب سے بہادر شخصیت کا نام تھا، ہے نا؟ تو اس وقت کے بچوں کو نہیں پتا تھا؟ بولیے۔ تو اب کتاب کی بات ہے کہ اپنی عقل سے بتائیے نا۔ اب یہ بچے جب ان کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ کس کے سامنے فریاد کریں گے؟ عقلی بات بتائیے، چچا ہم پیاسے ہیں، یہی تو ہوگا نا، چچا ہم پیاسے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو جناب عباس کا دل کیسا تھا کہ بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے فریاد کر رہے ہیں، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، مولا
معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیسا سخت دل ہے آپ کا. بچے بلک رہے ہیں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. جواب کیا ہوگا؟ تم سے کس نے کہا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں؟ تب پڑھو کتاب. اب جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عاشور کے دن حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں. آپ بتائیے کنواں کھودنا زیادہ آسان تھا یا 9 محرم کو چلے جاتے، جن کی بہادری کا عالم یہ تھا، جاتے فرات سے پانی بھر کے لے آتے؟ یہ کنواں کیوں کھود رہے ہیں؟ جواب وہی ہوگا. تم اتنی دیر سے پبلک کو کیا سمجھا رہے ہو؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو امام وقت کی مرضی میں اپنا دخل نہ دے. میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے مجھ سے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تک فرات کا رخ نہیں کر سکتا جب تک میرا امام مجھ کو اجازت نہ دے دے. میرے خیال میں اپنی بات کہہ لے گیا. اور اب شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا کی زیارتیں پڑھیے. کیا وجہ ہے کہ عباس کی زیارت میں خاص کر کے یہ لفظ آیا ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح. یہ عبد صالح کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے عباس آپ کی جگہ کوئی ہوتا وہ برداشت نہ کر پاتا، اور آخر کار ہوا، برداشت کرتے کرتے پھر آئے. فرماتے ہیں آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا تم میری فوج کے علمدار ہو. اعتراض نہیں کیا، آہستہ سے پوچھا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ فوج کہاں ہے میں جس کا علمدار ہوں؟ اور پھر بھی جنگ کی اجازت نہیں دی. فرماتے ہیں ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. اگر پانی کا ارادہ جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو بھیا پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو. کہتے ہیں آئے کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزے سے. اس خیمے میں آئے تاکہ ایک مشکیزہ لے لیں. کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے ان کو اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں تاکہ کچھ سکون مل جائے. عباس نے مشکیزہ لیا، میدان میں آئے، فرات میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا. فذکر عطش الحسین، امام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی. ورمی الماء بیدہ، ہاتھ سے پانی پھینک دیا، ادھر سے نکل آئے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے کسی نے ایسا وار کیا جناب حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. اب یہاں سے آرام آرام سے 2 دن ہے نا، بس پھر جو زندہ رہے گا اگلے سال اللہ جس کو توفیق دے گا، جس کو حیات ہوگی. آپ نے بھی تو ابھی کلام پڑھا تھا نا، اس میں ہو سکتا ہے شعراء ہوں، ابھی کسی کی ذرا سی انگلی کٹ جائے اور اس کو ہم مصرع دے دیں کہ اس پر ذرا ایک سلام کہہ دو، ایک نوحہ کہہ دو، کل شب بیداری ہونا ہے، ترہی شب بیداری ہے. یہ بعد میں کہیں گے. دوسرا کہ بھائی اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے یار، درد ہو رہا ہے، وہ کہاں سے شعر کہہ پائے گا؟ فطرت ہے آدمی کی. آپ کی انگلی کٹ جائے تو آپ کو تکلیف، آپ شعر نہیں کہہ پائیں گے. اور جس کا بازو قلم ہو گیا ہو، روایت کہتی ہے ادھر داہنا بازو قلم ہوا، ادھر حضرت عباس نے شعر کہنا شروع کیا. اور یہ نہیں کہ پرانا شعر تھا اور پڑھنے لگے، اسی وقت سے شعر بتاتا کہتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. ادھر داہنا بازو قلم ہوا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین.
اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، یاد رکھو میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، وَأَنْ إِمَامٍ صَادِقِ الْيَقِينِ، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا یقین ہے، نجل النبی الطاہر الامین، وہ امام جو اس نبی کی نسل سے ہے، جو نبی پاک ہے، جو نبی امین ہے۔ بڑھتے جا رہے ہیں شان امامت میں، قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں کسی ملعون نے تاک کے اور ایک ایسا وار کیا کہ حضرت کا بایاں بازو قلم ہو گیا، مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیا۔ آمادہ ہو جائیے، باب الحوائج کی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا تمنا ہے، کسی کے فیملی ایشوز ہیں، کسی کے اور کچھ مسئلے ہیں، کسی کی بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کسی کی روزی کا مسئلہ۔ یا اللہ بحق باب الحوائج، آج جو اس مجلس میں آیا اسے خالی واپس نہ کرنا۔ یہ بازو، اللہ اکبر۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حرم، مگر مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مگر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں میں حرم حضرت عباس میں بیٹھا دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں ایک تابوت لایا گیا، تابوت کے ساتھ 13 سال 14 سال سم تھنگ بچہ آ کے تابوت رکھ دیا گیا۔ اس نے زری پر ہاتھ رکھا، کہتا آقا مولا مولا مولا، میرے پاس اس دنیا میں اس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مولا میری ماں کو شفا۔ شیخ جعفر کہتے ہیں وہ ایسا بلک رہا تھا بچہ کہ میں نے اپنی کتاب دعا کی بند کی، آ کے تابوت میں اس ضعیفہ کی حالت دیکھی، میں نے کہا بیٹا یہ آخری سانسیں چل رہی ہیں اس کی، جاؤ کفن و دفن کا انتظام کرو۔ گھور کے ایک مرتبہ وہ بچہ کہتے ہیں مجھ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے شیخ آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، دنیا ان کی بارگاہ سے لے کے جاتی ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں جاؤ کفن و دفن کا انتظام کرو۔ میں نے بھی چھوڑ دیا، بھیا تم جانو تمہارے امام جانے، میں اپنی دعا میں لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں اس نے مگر ایسی جسارت کی، کوئی بھی آدمی ہوگا ہل جائے گا سن کے۔ اس کے بعد وہ آیا، زری کو پکڑا زور سے، کہتا آقا سنو، دنیا تمہاری بارگاہ سے لے کے جاتی ہے اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، نہیں سن رہے، مولا میری بات سن لو۔ اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی، اس لیے کہ میرا کوئی نہیں ہے اس ماں کے علاوہ، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی مولا سنو، نجف چلا جاؤں گا، تمہارے بابا امیر المؤمنین سے شکایت کروں گا مولا۔ میں ہل گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن اس لڑکے نے صرف کہا نہیں بلکہ وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، وہ ضعیفہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں وہ لڑکا آ گیا، بیٹے نے ماں کا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، زری کا طواف شروع کیا، شکرانہ، ہاں نکلنے لگے۔ میں نے کہا بیٹا رکو، کیا قصہ ہے بتاتے جاؤ۔ کہا دیکھا لے لیا، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا لے لیا میں نے۔ کہا ہوا کیا؟ کہ میں کربلا سے نکل گیا، تھوڑا سا نکلا تھا کہ دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نجف۔ کیا بات ہے؟ کہ عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں علی سے۔ عجب، کہیں نوکر شکایت کرتے ہیں مالک کی، ہاں غلام شکایت کرتے ہیں مولا کی، آقا کی۔ کیا کیا ہے عباس نے؟ کہ دنیا کو ان کی بارگاہ سے ملتا ہے،
میرے پاس اس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بڑی دیر سے فریاد کر رہا ہوں نہیں سنتے، کہا اچھی بات نہیں ہے واپس چلا جا، کہا نہیں میں اتنا راستہ آ چکا ہوں، کہا جاؤ بھیا تمہاری ماں ٹھیک ہو چکی ہے، کہا اتنا راستہ آ گیا ہوں ابھی واپس جاؤں، معلوم ہوا نہیں ٹھیک ہوئی تو پھر مجھ کو اتنا چلنا پڑے گا نا، کہا اچھا آؤ، کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں، ہاں نہیں یقین ہے آؤ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میں تم کو کربلا لے چلتا ہوں، دیکھ لو ماں کو، ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو وعدہ کرتا ہوں میں اسی گھوڑے سے تم کو نجف پہنچا دوں گا، بس جو چاہنا شکایت کر لینا، کہ جب انہوں نے اتنا کہا تو میں آگے بڑھا کے سوار ہو جاؤں، میں نے کہا صاحب جہاں اتنا ہے آپ کے گھوڑے کا قد زیادہ ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا تو دے دیجئے، جیسے ہی یہ جملہ کا آواز آئی عباس کے نام پہ مانگنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ بھی ہے کہ حضرت کو باب الحوائج کا لقب ملا، اس لیے کہ حضرت کی حاجت کیا تھی؟ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، یہی نا، وہ نہیں پوری ہوئی، شاید یہی مقصد اللہ نے کہا تو صحیح کہ اب ساری دنیا کی دعا تمہارے ذریعے سے قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، بایاں بازو قلم ہو گیا، کچھ دور چلے تھے، کسی نے ایک ایسا تیر مارا مشکیزہ چھد گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، رہوار کا رخ موڑ دیا۔ ایک کوئی خطیب تھے جن کا نام تھا سید کاظم، ان کا کوئی دوست آیا، اب یہ دو چیزیں پڑھتا ہوں میں جو خود حضرت کی خواہش اور تمام، آیا کہتا ہے کہ میں پیغامبر ہوں حضرت عباس کا، کہ بولو، کہ آقا نے فرمایا ہے کہ وہ کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا، کہ یار تم تو سنتے ہو میں پڑھتا ہوں، کہ وہ تو میں نے کہا لیکن آقا نے فرمایا کاظم سے پوچھو کہ جو سب سے سخت مصائب ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا، کاظم نے کہا جلدی بتاؤ مولا نے کیا فرمایا، کہ آقا نے کہا میرے ذاکر سے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، جس کے جسم میں بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیوں کر آیا۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ رہوار کا رخ موڑ دیا، اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، سر شگافتہ ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا اخا ادرک اخا، امام کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، آئے، سرہانے بیٹھ گئے، بس 2-3 منٹ، سر کو زانوں پہ رکھ لیا، بھیا کچھ کہنا ہو تو بولو، کوئی چلتے چلتے کوئی خواہش آرزو تمنا ہو تو بولو، آقا میری لاش خیمے میں مت لے جائیے گا، کیوں؟ آپ کہتے تھے نا کہ تم علمدار لشکر ہو، بیویاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گے، دو میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، کہاں ملے گا ایسا سچا وعدہ کرنے والا، میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے، یہاں تک ہو گیا بآخری۔ ایک خواہش اور ہے، کیا؟ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، چاہتا ہوں خون صاف کر دیجئے، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں۔ قم جیسی جگہ ہے، کسی جو ہے وہ خطیب نے یہ داستان پڑھ دی، ایک بزرگ عالم تشریف فرماتے وہاں،
بعد مجلس کے ان سے کہا کہ بیٹا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جن کی سند ضعیف ہے۔ وہ بیچارے چھوٹے تھے، ان کا جی حضور ٹھیک ہے۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں کہ آئے رات کو خواب میں دیکھا آقا کو، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے، تم کو پتہ ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا۔ فرمایا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آن کے ہاتھ میں ایک تیر لگا، ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتے، بازو قلم ہو چکے تھے۔ پہلے سر کو جنبش دی کہ شاید تیر نکل جائے، جب نہ نکلا تو سر کو جھکایا کہ زانوؤں کے درمیان دبا کے سر اٹھا لے تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شکافتہ ہوا۔ ابھی بھائی بھائی میں باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں عباس نے ایک ہچکی لی، روح نکلی۔ وہ امام جو عباس کا سر زانو پہ رکھے بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، جانتے کیفیت کیا؟ عباس کا سر رکھ دیا زمین پر، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے بھائیا کمر ٹوٹ گئی۔ ایک دو بار نہیں، بار بار اٹھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، اپنے آپ کو عباس کے جسم پہ گرا دیتے، بھائیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند۔